بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبداللہ ابن الحارث حدثہ انہ مر و صاحب لہ بایمن و فتیۃ من قریش قد حلوا عذرہم فجعلوها مخاریق یجتلدون بها وهم عراة۔ قال عبداللہ فلما مررنا بهم قالوا ان هؤلاء قسیسین فدعوهم ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج علیہم فلما ابصروه تبددوا فرجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا حتى دخل وكنت انا وراء الحجرة فسمعته يقول سبحان اللہ لا من اللہ استحیوا ولا من رسول استتروا وام ایمن عنده تقول استغفر لهم یا رسول اللہ۔ قال عبداللہ فبلاین ما استغفر لهم قال عبداللہ وسمعته انا من ہارون۔ یہ روایت مسند احمد سے لی گئی ہے، اس کا رقم ہے 17,369۔ عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایمن اور قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس سے گزرے۔ یہ ایمن کون ہے؟ ایمن بن عبید الحبشی پورا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی ام ایمن کے بیٹے تھے۔ یہ ان کا ذکر آگے آ رہا ہے، اور یہی ان کے بیٹے ہیں جن کی وجہ سے وہ ام ایمن کہلاتی تھی، یعنی ایمن کی ماں کہلاتی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ایمن اور قریش کے کچھ نوجوانوں کے پاس گزرے، یعنی قریش کے کچھ نوجوان تھے اور ان میں ایمن بھی تھے، ام ایمن کے بیٹے ایمن بھی تھے۔ ان سب نوجوانوں نے، لڑکوں نے اپنے تہمت اتار کر ان کے گولے بنا لیے تھے۔ دیہات میں جیسے عام طور پر لوگ کرتے ہیں، تہمت اتارے اور اتار کر ان کے لپیٹ کے گولے بنا لیے تھے، اور ان سے کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کو مار رہے تھے، چنانچہ بالکل برہنہ تھے، یعنی نوجوان لڑکے تھے، تہمت اتارے، گولے بنائے، کھیلنا شروع کر دیا اور بالکل برہنہ ہو گئے۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان کے پاس سے گزرے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یعنی اب صحابہ کرام دو چار پاس سے گزرے تو صحابہ کرام ایمان لانے کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو چکے تھے، زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ گئی تھی، اس طرح کے کھیل کود لہو و لعب سے بھی زیادہ تر اجتناب ہی کرتے تھے، لغویات میں شامل ہونا تو بالکل ہی الگ ہے۔ تو انہوں نے دیکھا لڑکوں نے کہ یہ صحابہ کچھ گزر رہے ہیں پاس سے، تو تبصرہ کیا ایک ان کے اوپر۔ جب ہم ان کے پاس سے گزرے تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، یعنی وہ لڑکے جو برہنہ کھیل رہے تھے اور انہوں نے اپنے تہمت اتار کر ان کے گولے بنائے ہوئے تھے، انہیں چھوڑو یہ تو پادری ہیں، یعنی انہوں نے صحابہ کرام پر یہ تبصرہ کیا کہ یہ لوگ تو اب بالکل پادری ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو اب دنیا سے، کھیل کود سے کیا دلچسپی ہے، مطلب یہ کہ ان کی پرواہ نہ کرو، گزر رہے ہیں تو گزر رہے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اسی طرح کے مذہبی لوگ ہیں جیسے مسیحیوں کے ہاں ہوتے ہیں، جیسے ان کے ہاں پادری ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ہیں۔ یہ ان لوگوں نے صحابہ کرام کے اندر اس تبدیلی کی رعایت سے کہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد رویوں کی سنجیدگی اور لہو و لعب سے گریز کے معاملے میں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا لڑکوں نے، جیسے عام طور پر شرارت میں کہا جاتا ہے کہ انہیں چھوڑو یہ تو پادری ہیں۔ اب یہ ہوا واقعہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں، یعنی ہم گزر رہے تھے، یہ تبصرہ کیا انہوں نے، اسی اثناء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی باہر نکل آئے، آپ بھی اپنے گھر سے باہر آ گئے۔ ان لڑکوں نے آپ کو دیکھا تو فوراً منتشر ہو گئے، یعنی ان کو دیکھ کر تو یہ تبصرہ کیا، لیکن جب رسول اللہ باہر تشریف لائے تو بھاگ کھڑے ہوئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں واپس گھر چلے گئے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت حجرے کے باہر، آپ نے دیکھا کہ بالکل برہنہ لڑکے تھے اور وہ بھاگ گئے ہیں، میں اس وقت حجرے کے باہر تھا، چنانچہ میں نے سنا کہ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، انہوں نے اللہ سے شرم کی نہ اس کے رسول سے ڈرے۔ یعنی آپ کو بہت افسوس ہوا اس بات پر کہ آپ کی دعوت ہے، پیغام ہے، آپ بھی یہاں موجود ہیں، اور پھر انہوں نے اس طرح سے چادریں اتار کر، برہنہ ہو کر، گھروں کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح کھیل کود میں اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ تو بہت سخت تبصرہ کیا آپ نے، اور کچھ معلوم ہوتا تھا کہ طبیعت میں غصے کی کیفیت ہے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، انہوں نے اللہ سے شرم کی نہ اس کے رسول سے ڈرے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لڑکوں کے معاملے میں یہ تبصرہ اور یہ تبصرہ اللہ کے رسول کی طرف سے، سب لوگ اس سے خوفزدہ ہوئے کہ اب معلوم نہیں کیا شکل ہوگی۔ ام ایمن، ان کے بیٹے بھی ہیں وہاں پہ، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈی ہے۔ ام ایمن اس موقع پر آپ کے پاس کھڑی ہوئی کہہ رہی تھیں یا رسول اللہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو انہوں نے فوراً یہ درخواست کی کہ اب گویا غصہ بھی کچھ کم ہو جائے، اور یہ آپ کی زبان سے سخت الفاظ نکلے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان بچوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معاملہ ہو۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ مغفرت کی دعا کیجیے۔ عبداللہ کہتے ہیں لیکن ان کی طرف سے بہت کوشش کے بعد بھی آپ نے ان کے لیے یہ دعا نہیں فرمائی، یعنی اس قدر آپ کو اس میں غصہ آیا۔ میں نے لکھا اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سر عام اس طرح کی برہنگی کو آپ نے کس قدر ناپسند فرمایا۔ وہ آپ اس وقت اس کے لیے آمادہ نہیں ہوئے، یہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں عنایت فرمائی ہو، دعا بھی کر دی ہو، لیکن اس وقت آپ نے ام ایمن کے اصرار کے باوجود بھی ان کی بات پر بالکل کوئی توجہ نہیں کی، اور اسی طریقے سے یہ فرماتے رہے کہ سبحان اللہ، انہوں نے اللہ سے شرم کی نہ اس کے رسول سے ڈرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔